بنی اسرائیل میں ایک خاتون جو فحاشی جو زنا کرتی اور اللہ نے اسے ایسا حسن اور جمال دیا کہ اس جہان میں بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے اس کے اوپر ایسے نگاہ ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ اس کے ایسے تعلقات ہیں کہ ہر رات وہ کسی نہ کسی مرد کے ساتھ گزارا کرتی اور یہاں تک کہ اس عمل میں وہ پڑھتے پڑھتے اتنی دولت جمع کر لی کہ اس نے اپنا خود کا ایک محل بنا لیا اور اپنے محل میں وہ خود بیٹھتی تھی اور بنی اسرائیل کے سارے گندی سوچ رکھنے والے اس عورت کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان تھا. جہاں پر بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے. جہاں پر گمراہی ہوتی ہے وہاں پر ہدایت بھی ہوا کرتی ہے. تو اس قوم میں ایک نوجوان تھا جو اللہ سے ڈرنے والا تھا, اللہ سے محبت رکھنے والا تھا, جس کی حیا پاک تھی, جس کی عزت پاک تھی, جس کی نگاہیں پاک تھی, جس کے خیالات پاک تھے, جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں تھا. ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا اس خاتون کے محل کے سامنے سے, تو اچانک اس کی نظر جب اندر پڑتی ہے تو اس کی نظر اس خاتون پہ پڑ جاتی ہے جو فحاشی خاتون تھی. اور اس نے جیسے ہی اس پر نظر ڈالا تو اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں گھس گئی اور اس کے دل میں اتر گئی. اس نے فوری اللہ سے توبہ کی اور فوری وہاں سے چل گیا. راستے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا گیا اور استغفار کرتا گیا. اس کا جسم کانپنے لگا, اس کا جسم لرزنے لگا. اس نے اپنے آپ کو سزا دی. اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا, جو بھوکا رہنا شروع ہو گیا. لیکن اتنے مجاہدوں کے بعد, اتنی کوششوں کے بعد اس کے دل سے وہ خیال نہیں کرتا. جب بھی نماز کے لیے جاتا ہے وہ عورت کا خیال, جب بھی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے وہ عورت کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے. اور وہ اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی اس کو چھٹکارا نہیں ملتا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو ایک مرتبہ جا کر مل ہی لیتے, شاید یہ دل کی کیفیت بدل جائے. چنانچہ اس نے پیسے جمع کیے. وہ عورت سے ملنے کے لیے اس کی رقم ہوا کرتی, تو اس نے اس رقم کو جمع کیا اور اس سے ملاقات کے لیے چلا گیا. جب وہ ملاقات کے لیے گیا اور اسے رقم دے دیا تو وہ نوجوان اللہ کا عاشق تھا. اس نے پہلے لمحے تو اس کے چہرے پر اپنی نظر ڈالی, لیکن دوسرے ہی پل اس کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھتا ہوں تو وہ بھی دیکھتا ہے, تو دن کے اجالے میں اگر میں گناہ کروں گا تو کیا وہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے پکڑ لے. چنانچہ اس نے اسی وقت اس کے جسم پر نظر طاری ہو گیا اور وہ ہونا شروع ہو گیا. وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں مجھے استعمال کرتے ہیں, مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کیوں ہے کہ میرے پاس آ کے رو رہا, تو آخر بتا تو صحیح کیوں رو رہا. تو اس نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں, مجھے اپنے رب کا ڈر ہے, لہذا میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر دوں. چنانچہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا. پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے اس خاتون کو ہدایت, اور اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, میں اتنی حسین اور جمیل ہوں کہ میرے پیچھے سارے بنی اسرائیل کے لوگ فریفتہ ہیں, لیکن یہ نوجوان کیسا نوجوان تھا جس کے سامنے حسن اور خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے رب سے ڈر رہا تھا. تو اس کے دل میں خوف آیا. اس نے کہا کہ چلو میں بھی ایک کام کرتی ہوں, میں بھی جا کر اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں جس کے رب سے بول کرتا ہے.
چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے توبہ کے ارادے سے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے ارادے سے نکلتی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ خادم سے کہتی ہے کہ موسیٰ سے کہنا کہ میں ملنے آئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو درس دے رہے تھے، تو خادم نے کہا کہ وہ خاتون آئی ہے، لیکن وہ خاتون چونکہ بدنام تھی، وہ خاتون چونکہ فحاشی عورت تھی، سب لوگ اس کا نام سن کر یہی خیال کرتے تھے کہ یہ زانی عورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام امت کو، ان کی قوم کو جب سبق دے رہے تھے تو اسی دوران ان کے غلام نے یہ پیغام دیا کہ وہ خاتون آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ سنا، انہوں نے کہا یہ عورت میرے پاس کیوں آئی؟ میری قوم کیا سمجھے گی کہ میں بھی کہیں نعوذ باللہ گناہ کے راستے پر تو نہیں ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ اسے بھجا دو اور کہہ دو کہ میں اس سے نہیں ملوں گا۔ چنانچہ خادم نے کہا کہ موسیٰ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ واپس دوڑی، اپنے گھر آئی، اپنے محل آئی، اور اس نے بڑوں سے سنا تھا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر میں ایک کونے پر بیٹھ کر اللہ سے اپنی دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، اس نوجوان کے ایمان نے مجھے ہلاکت رکھ دیا ہے، میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، میں اپنے اس گناہ سے معافی مانگتی ہوں اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو میرے در پر کسی کو مت بھیجنا، کسی جوان کو مت بھیجنا تاکہ مجھ سے گناہ ہو جائے۔ ادھر وہ دعا کر رہی تھی، ادھر اس کے دروازے پر دستک ہونے لگی، تو وہ پھر ڈر گئی اور حیران ہوئی اور پریشان ہوئی اور رونے میں اور اضافہ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، جو بھی آیا ہے اسے بھلا دے، میں نہیں چاہتی کہ میں دروازہ کھولوں اور وہ میرے قریب آئے اور وہ میرے ساتھ زبردستی کرے۔ وہ اللہ سے اور رو کر دعا کرنے لگی، اور جیسے ہی بول رہی تھی اتنا ہی دروازے پر پھر دستک ہو رہی تھی، وہ اور روتی گئی، دستک اور بڑھتی گئی، وہ اور روتی گئی، دستک اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے کہا چلو آخر کھول کر دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کون آیا ہے، اگر کوئی غلط ارادے سے آئے گا تو میں اس سے سخت لہجے میں بات کروں گی۔ چنانچہ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو شریف لا چکے ہیں، اور موسیٰ کہنے لگے کہ اے خاتون، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میں جیسے ہی اپنی قوم کو درس دے کر بیٹھا، اللہ نے وحی نازل کی اور مجھ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری ایک بندی تیرے در پہ آئی تھی، تجھے یہی بتانا تھا، تجھے اللہ کا راستہ بتانا چاہیے تھا، لیکن تو نے اسے اپنے در سے ہٹا دیا۔ جاؤ، جا کر میرے بندی سے کہہ دو کہ آج اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ آج تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور وہ خاتون سوچنے لگی کہ اگر میں اس محل میں رہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی نوجوان آئے اور اس سے پھر غلط ارادے کے ساتھ میل ملاپ کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ وہ اپنا گوڑیا بستر رکھتی ہے اور اس محل سے نکلتی ہے اور نیک جگہ تلاش کرتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے کہ وہ نوجوان جس کی وجہ سے اس نے اللہ کا خوف دل میں محسوس کیا، اور نوجوان کی طرف جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ اس نوجوان کے پاس جاتی ہے، اس کے گھر جاتی ہے اور اس کے گھر والوں سے کہتی ہے کہ میں اس نوجوان سے ملنے آئی ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے اس نوجوان کا عبادت کا وقت ختم ہوا۔ جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہی خاتون اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کے جسم میں ایسا لرزہ آ گیا، اس کے جسم میں ایسا کرنٹ آ گیا۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے جو کہا تھا کہ نفس المطمئنہ کی ضرورت ہے، یہ وہی نفس ہے جسے نفس المطمئنہ کہا جاتا ہے، جو گناہ کو دیکھ کر بھی انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ وہ عورت کو دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ شاید مجھے گناہ کی طرف بلانے آئی ہے،
ہیں اس کے جسم پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اللہ کے ڈر سے بڑی پرواز کر گیا. اس کی جان وہیں پر نکل گئی اللہ کے خوف سے, گناہ کے ڈر سے, غلط راستے پر جانے کے ڈر سے. نماز جنازے کے بعد, تدفین کے بعد ان کے گھر والوں نے کہا کہ اے خاتون تو داخل آئے کیوں ہو؟ تو اس نے فرمایا میں نے توبہ کی ہے, میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو. تو میری نظر میں آپ کا بیٹا ہی تھا, اسی لیے میں اس سے ملنے آئی تھی. اب تو وہ بھی نہ رہا. تو گھر والوں نے کہا اس کا ایک بھائی موجود ہے, اگر تم کہو گی تو میرے بچے سے شادی کرا دوں گی, تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرا دوں گی, اس کے ساتھ تم نیک وکار کی زندگی گزار سکتے ہو. چنانچہ اس کا نکاح اس کے بھائی کے ساتھ ہوا, اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے, اور 7 کے ساتھ اللہ کے ولی بنے. 7 کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا کیا. تو آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں, اگر ان کو صحیح کرنا ہے تو اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اللہ بھی آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا. یاد رکھنا, میرے نوجوانوں سے گزارش ہے, اپنے نگاہوں کو پاک کر لو, اپنے خیالات کو پاک کر لو. ذرا غور تو کرو تم کن راستوں پر چل رہے ہو, ذرا غور تو کرو کہ تم کن منزل کے پیچھے جا رہے ہو, ذرا غور تو کرو تم کس کو اپنانے کے پیچھے اپنی جوانی لگا رہے ہو.